بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کے لیے اسرائیلی وفد مصر پہنچ گیا۔ مصر اور قطر کی ثالثی میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ جنگ بندی معاہدے کی کوششیں جاری ہیں اور جنگ بندی معاہدے پر بات چیت کے لیے اسرائیلی وفد مصر پہنچ گیا ہے۔ المواسی پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے کے بعد مذاکرات میں تعطل آ گیا تھا اور حملے کے نتیجے میں 90 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے تھے۔ 7 اکتوبر 2023 سے غزہ میں جاری اسرائیلی جارحیت میں 38,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہیں۔ فلسطینی مہاجرین کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی تنظیم اونروا کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملبے کو صاف کرنے میں 15 سال لگ سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہزاروں معصوم فلسطینی کو شہید کرنے کے باوجود وحشی اسرائیل کا جنگی جنون کم نہ ہو سکا۔ غزہ میں فضائی حملوں کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت مزید 80 سے زائد شہری شہید ہو گئے۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے جنگی طیاروں نے نصائرت میں اقوام متحدہ کے زیر اہتمام چلنے والے اسکولوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ خان یونس کے مضافاتی علاقے اتار میں بھی شہریوں پر بمباری کی گئی۔ حملوں کے نتیجے میں بچوں سمیت 3 درجن سے زائد افراد جام حق ہو گئے، جس کے بعد 24 گھنٹوں کے دوران شہید فلسطینیوں کی تعداد 80 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی حملے کے بعد سول ڈیفنس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وسطی غزہ کے نصائرت پناہ گزین کیمپ پر حملے میں کم از کم 14 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جبکہ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج نے 10 روز میں اقوام متحدہ کے 8 پناہ گزین اسکولوں کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شہریوں پر حملے ہوئے تو اسرائیل میں نئے اہداف کو نشانہ بنائیں گے، حزب اللہ نے خبردار کر دیا۔ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اگر لبنان میں شہریوں پر بمباری کرتا ہے تو پھر اس کے اندر نئے اہداف کو نشانہ بنایا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا کہ لبنان میں حالیہ دنوں کے دوران عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ سرکاری میڈیا اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق منگل کو اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ایک حملے میں 3 بچوں سمیت 5 شامی باشندے شہید ہوئے تھے اور اس سے ایک روز قبل 3 لبنانی مارے گئے تھے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ حسن نصر اللہ نے عاشورہ کے موقع پر ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو مزاحمت کے لیے ان آبادیوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس سے پہلے نشانہ نہیں بنی تھیں۔ خیال ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل اور حزب اللہ بھی ایک دوسرے کے خلاف تلخ بیان دے رہے ہیں اور حزب اللہ نے حماس سمیت فلسطینی مزاحمت کاروں کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف طلبہ کا احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ جھڑپوں میں جاں بحق طلبہ کی تعداد 6 ہو گئی جبکہ 400 سے زائد زخمی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں طلبہ نے کوٹا سسٹم کے خلاف چند روز سے احتجاج شروع کر رکھا ہے جو ملک کے مختلف حصوں میں پھیل چکا ہے۔ طلبہ نے موقف اپنایا ہے کہ سرکاری نوکریاں میرٹ پر دی جائیں اور صرف 6% کوٹا جو اقلیتوں اور معذور افراد کے لیے مختص ہے اسے برقرار رکھا جائے۔ طلبہ نے ریلوے اور بڑی شاہراہیں بلاک کر دیں اور مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ شاہراہوں کی بندش کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے مختلف شہروں میں نظام زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا ہے۔ طلبہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس اور لاٹھی چارج کا استعمال کیا۔ مقامی میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈھاکہ، چٹاگام،
راجشاہی اور رنگپور میں جھڑپوں کے نتیجے میں 4 طلبہ سمیت کم از کم 6 افراد ہلاک اور 400 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی اصل تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ حالات کشیدہ ہونے پر حکومت نے ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ کوٹا سسٹم میں 30% سرکاری ملازمین بنگلہ دیش کی 1971 کی آزادی کی جنگ میں لڑنے والوں کے خاندانوں کے لیے مختص ہے، جبکہ طلبہ نظام میں اصلاحات اور اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کی زیادہ منصفانہ تقسیم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کرنے پر چین نے جوہری مذاکرات روک دیے۔ چین نے بدھ کے روز کہا ہے کہ تائیوان کے لیے امریکی ہتھیاروں کی فروخت کے رد عمل میں بیجنگ نے واشنگٹن کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول سے متعلق مذاکرات بند کر دیے۔ ادھر امریکہ نے چین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے حوالے سے روس کی پیروی کر رہا ہے۔ 5 برس کے وقفے کے بعد پہلی بار چین امریکہ جوہری مذاکرات۔ چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ حالیہ مہینوں میں تائیوان کے لیے بار بار امریکی ہتھیاروں کی فروخت کی وجہ سے اسلحے پر قابو پانے کے بارے میں صلاح و مشورہ جاری رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی ماحول کے ساتھ سنجیدگی سے سمجھوتا کیا جائے۔ امریکہ تائیوان کو اسلحہ اور ڈرونز فروخت کرنے کی منظوری۔ تائیوان ایک قدرے خود مختار جزیرہ ہے جس پر اپنی جمہوری طور پر منتخب حکومت ہے، تاہم بیجنگ اس جزیرے کو اپنی سرزمین کا حصہ سمجھتا ہے۔ ایشیا کی سلامتی امریکی ترجیح ہے۔ پینٹاگون سربراہ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی انہی سرگرمیوں کی وجہ سے بیجنگ جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول پر ہونے والی بات چیت کو روکنے پر مجبور ہے۔ جو بائیڈن کورونا میں مبتلا، انتخابات سے دستبردار ہونے کا عندیہ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے، انتخابی سرگرمیاں روک دی گئیں۔ انہوں نے انتخابی دور سے دستبردار ہونے کا عندیہ دے دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ صدر جو بائیڈن نے ٹیلی فونک گفتگو میں کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صدر جو بائیڈن نے سول رائٹس تنظیم کی منتظم کو فون پر اپنی صحت سے متعلق آگاہ کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا لاس ویگاس میں منعقد کانفرنس سے خطاب شیڈول تھا۔ منتظمین نے جو بائیڈن کے کورونا کے باعث کانفرنس میں عدم شرکت کا اعلان کیا۔ اس حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا تو صدارتی انتخابات سے دستبردار ہونے پر غور کروں گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کو کورونا کی معمولی علامات ہیں اور انہیں کورونا ویکسین لگائی گئی ہیں۔ اس حوالے سے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ریپبلکن پارٹی کے رہنما ساجد تارڑ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن ذہنی اور جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ انتخابی سرگرمیاں یا حکومتی امور سنبھال سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جرمنی نے یوکرین کی فوجی امداد آدھی کرنے کی تیاری کر لی۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق 2025 کے لیے جرمنی کے بجٹ میں یوکرین کی فوجی امداد موجودہ 8 ارب یورو سے کم کر کے 4 ارب یورو کر دی گئی۔ جرمنی کو امید ہے کہ یوکرین اپنی فوجی ضروریات کا بڑا حصہ G7 کے منجمد روسی اثاثوں کی آمدنی سے حاصل ہونے والے 50 ارب ڈالر کے قرضوں سے پورا کر سکے گا۔ جرمنی نے یوکرین کی فوجی امداد میں ایک ایسے وقت میں کمی کی ہے جبکہ ممکنہ طور پر امریکہ میں آئندہ برس ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں برجمان ہوں گے اور قوی امکان ہے کہ وہ یوکرین کے لیے امریکی امداد روک دیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ان ممالک کا نہ صرف دفاع نہیں کریں گے جو نیٹو کے مقرر کردہ دفاعی اخراجات کا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں، بلکہ وہ ان ممالک پر حملہ آور ہونے کے لیے روس کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے نائب صدر کے لیے جے ڈی وینس کو امیدوار منتخب کیا ہے جو یوکرین کو فوجی امداد کی مخالفت کر چکے ہیں اور یورپ کو خبردار کر چکے ہیں کہ وہ براعظم یورپ کے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار کم کر دے۔ علاوہ ازیں جرمنی کی مسلح افواج کے اسلحہ کے ذخائر جو پہلے ہی زوال کا شکار ہیں وہ یوکرین کو سپلائی کی وجہ سے مزید کم ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کی ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔
اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی میڈیا پر ایران کے ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی سازش میں ملوث ہونے کے الزامات بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ ایسی تمام باتیں اور الزامات گمراہ کن ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی کا کہنا ہے کہ ایران ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے میں ملوث ہونے کے تمام الزامات کی پرزور تردید کرتا ہے، تاہم قاسم سلیمانی کے قتل میں ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست ملوث ہونے کے باعث ان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے پرعزم ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ بات چیت میں سعودی عرب اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں ان کی ترقی کے راستوں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں دونوں شخصیات کے درمیان کئی امور اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ سعودی ولی عہد کی جانب سے یہ رابطہ دونوں ممالک کے بیچ تاریخی اور مضبوط تعلقات کے سلسلے میں تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے گزشتہ برس کے اختتام پر سعودی عرب کا دورہ کیا تھا۔ انہوں نے ریاض میں شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات بھی کی تھی۔ اس موقع پر سعودی ولی عہد کا کہنا تھا کہ بہت سے امور ہیں جن پر ہم ساتھ کام کر رہے ہیں، یہ روس، سعودی عرب، مشرق وسطیٰ اور دنیا کے بھی مفاد میں ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ 7 برسوں کے درمیان دونوں ملکوں کے بیچ بڑی پیش رفت کا بھی حوالہ دیا۔ اس میں توانائی، زراعت، تجارتی تبادلات، سرمایہ کاری اور دیگر سیکٹر شامل ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔